الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم سورۃ الفرقان پر پہنچے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ اچھے بندوں کا ذکر فرمایا، ان کے اچھے اعمال کا، ان کے اچھے اوصاف صفات کا ذکر ہوا۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، اصل تو مقصود یہی تھا کہ ہم جہنم کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال ان کے ذکر کیے جو اچھے تھے، اور یہ ثابت فرمایا کہ ان کے مخالف جائیں گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ پھر مزید کچھ اچھے اوصاف ذکر کیے تھے، تو میں نے کہا چلیں وہ بھی برکت کے لیے ہم شامل کر لیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ وہ تائب ہوتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی خراب محفل مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچا کر نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ ان کا حصہ بن کر اپنے آپ کو تنقید اور بدنامی کا باعث بنائیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے اندھے اور بہرے ہو گئے ہوں، نہ صحیح حق کو دیکھ رہے ہیں، نہ حق کو سننا چاہتے ہیں جیسے کافر ہوا کرتے تھے، یا آج کل کے دور میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جب انہیں نصیحت کریں تو مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے، تو ناراض ہو جاتے ہیں بیچارے۔ ان کے چہرے کے تاثرات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑی دیر میں پھٹ پڑیں گے ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ تو آج جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا، وہ بیچارہ گلٹی فیل کرتا ہے، میں نے اس کو چھیڑا ہی کیوں؟ ایسا یعنی رویہ اور بیہیویئر وہی جیسے معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے لیکن یہ میں مجبور ہوں مماثلت قائم کرنے پر، کہ جیسے انبیاء علیہم السلام کبھی اپنی قوموں کو تبلیغ کرتے تھے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور نفرت چہرے پہ آتی تھی، کراہت آتی تھی، ناپسندیدگی، اور یا تو وہ بیہودہ مذاق کرنا شروع کرتے تھے یا پاؤں پٹکتے ہوئے نکل جاتے تھے اور کہنا نہیں مانتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا مسلمان کی مماثلت ان کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، وہ تو ایسے نہیں تھے، ان کے تیوریوں پہ بل نہیں پڑے، وہ تو خوش دلی کے ساتھ ہر چیز قبول کرتے تھے، آمنا صدقنا کہتے تھے، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کی، چاہے کتنے سخت حکم کیوں نہ ہو، ان کی تیوریوں پہ کبھی بل نہیں پڑے۔ تو ایک مسلمان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، خدا را ہم احتساب کریں کہ ہمارا طرز عمل کون سا ہے، کافروں والا ہے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان والا ہے، تو آرام سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بچے مجھے سن رہے ہیں، بچوں سے مراد جو ٹین ایج کے اندر خاص طور پہ ہوتے ہیں، جب انسان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، جوانی اس کی آنے لگتی ہے تو جوش بڑھتا ہے، غصہ جلدی آتا ہے، بلڈ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کی نصیحتیں جو پہلے بڑی خاموشی سے سن لی جاتی تھیں وہ خاموشی سے سنی نہیں جاتی ہیں، مطلب اندر سے اتنی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ جھنجھلا جاتے ہیں بچے، پاؤں پٹکتے ہیں، وہ بعدوں کا جواب دیتا اچھا اچھا کر لیں گے، سن لیا، وہ دروازے کو مار کر جا رہے ہیں۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں میں اب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا بچہ، تو واقعی بہت بڑا ہو گیا ہے، عمر میں بھی بڑا ہو گیا، قد میں بھی بڑا ہو گیا، اور بے عملی میں بھی بڑا ہو گیا ہے، اور جہنم کی طرف جانے والے جو دلیر لوگ ہیں یہ ان میں بھی شامل ہو گیا بڑا ہو کر۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے، غلط رویہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پہ سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، کبھی ٹیچر آپ کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی آپ کو آپ کے پیرنٹس نصیحت کرتے ہیں تو غور سے سنیں، غصے میں نہ آئیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آج آپ غصے میں آ رہے ہیں، کل آپ کی اولاد بھی آپ پر غصہ کرے گی، مکافات عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، نہ ان سے بدتمیزیاں کریں، ایسے ٹیچرز کی بات غور سے سنیں، اگر اچھی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو قبول کریں نصیحت کو۔ تو اب انہوں نے جو آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر ہماری ازواج میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی اچھی بیوی عطا فرما، نیک ہو، فرما بردار ہو، کہنا ماننے والی ہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، نیک سیرت ہو، ایسی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حقیقتاً ٹھنڈک یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولاد نیک ہے، پرہیزگار ہے، بری عادتوں میں گرفتار نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں بچے، بغیر ماں باپ کے کہے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور چلیں اگر اٹھا نہیں جاتا تو ماں باپ اٹھا دیتے ہیں تو لیکن اٹھ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اچھی صحبت رکھتے ہیں، اچھی دوستیاں رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں ہر چیز میں، ان کی نصیحتیں قبول کرتے ہیں، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور ہمارے ہاں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہری خوبصورتی ہے،
عمل کی اچھائی نہیں ہے۔ بیوی اگر خوبصورت سے کپڑے پہنے گی، جیسے شادی میں جا رہے ہیں سینڈل پہن لیجیے بڑی خوبصورت میچنگ والی، اور اچھا سا سوٹ پہنا نیا بنایا ہے، اور انگوٹھیاں، پھر چوڑیاں، پھر میک اپ، پھر بالوں کا اسٹائل، پھر وہ سامنے آ کر کہے میں کیسی لگ رہی ہوں، تو شوہر کہے کہ بھئی باقی تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ ہے ہمارے ہاں ٹھنڈک کا تصور، بس ظاہری طور پہ ہم متاثر ہو جائیں، ظاہری چیز کو دیکھ کے ہمیں سکون ملے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسی اولاد جو ہے وہ پوری تنخواہ ہمارے ہاتھ میں لا کر دیتی رہے، اس کے بعد مطلب چاہے وہ فیس بک پر بیٹھ کر خراب قسم کی چیٹ کر رہی ہو کسی کے ساتھ، اس نے گندی صحبت اختیار کی ہو، آوارگرد لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہوں، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، کتنے نوجوان جو ہیں روزے تک نہیں رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ ماوا کھانا ہے۔ یار تمہارے ماوا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ تم روزے نہیں رکھ رہے ہو۔ اسی طرح اب وہ ماں باپ کو یہ نہیں کہ یہ اب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک چھن گئی، نو، تنخواہ پوری آگے لا کر دے دیں اور بس تھوڑے بہت اور کہنا مان لیں، اور جہاں ماں جہاں پہ میں کہہ رہی ہوں وہاں لڑکی سے شادی کر لے بیٹا، تو بس میں بڑا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی بیٹے۔ ان چیزوں کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہاں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نیکی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، یہ چیز اصل چیز ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر دونوں چیزیں عطا فرما دے کہ بیوی اچھے کپڑے پہن کے اچھی بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہے، اور نیک سیرت بھی ہے، سب کچھ ہے، اب یہ ڈبل آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہے، ماں باپ کا خیال کرتی ہے، اچھی عادات کی حامل ہے، تو یہ دونوں طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لیکن اگر ایک جہت سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دوسری جہت سے نہیں، وہی جو میں نے بتایا کہ ظاہر میں تو بڑے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے مفادات کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ترازو میں ان کو تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھے اگر مسلمان تو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نظر آتا تھا، پھر سرکار یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ دوستی ہے، گھر والے ہیں، اب گھر والے جان بوجھ کے تو گناہ نہیں کریں گے، لیکن نادانستہ طور پر بھی ہے تو سرکار کا جلال نظر آیا ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ یہ کہتی میں نے تصویروں والا پردہ لگا دیا، نبی کریم آئے تو جلال میں تشریف لے، اور اتنے جلال میں کہ میں گھبرا گئی، تو میں نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نہیں جانتی ان تصویر والوں پر بروز قیامت عذاب ہوگا۔ تو پھر آپ نے اس پردے کو اتارا اور کہتی ہیں کہ میں نے اس کو گدیوں کے اوپر چڑھا دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اسی لیے پوچھا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی اور غلطی سے لگا لیا، لیکن اس پر بھی سرکار کا جلال شدید قسم کا آپ دیکھیں۔ ایسی اور بہت ساری مثالیں، میں بس اب چونکہ پروگرام کے اعتبار سے میں اکتفا کرتا ہوں اس پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے تھے کسی سے نادانستہ طور پر بھی کچھ ہو گیا ہے تو جلال میں تشریف لاتے تھے۔ تو اب ہمارے ہاں تو یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں دیکھا تو یہ ہم اس پہ غور و تفکر نہیں کرتے ہیں۔ دیگر بس معجزات ہیں اور دیگر فضائل بھی، سرکار بڑے مہربان تھے، بڑے کریم تھے، رحمت للعالمین کے بہت سارے واقعات، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی توجہ ہو جائے نا، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ظاہری طور پہ بس آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے مفادات حاصل ہوتے رہیں اور باقی چیزوں کو نظر انداز کریں، اس میں جلالی نہ آئے، یہ سنت رسول کے موافق نہیں ہے اور یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہوگا۔ اور پھر انہوں نے دعا کرتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقینی سی بات ہے پرہیزگاروں کا پیشوا خود بھی پرہیزگار ہوگا، اور اگر لیڈر جس کو کہتے ہیں لیڈر، لیڈ کرنے والا بنا دے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ جتنا لیڈر باعمل ہوگا متبعین بھی اتنے باعمل ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، 40 سال تک آپ نے ایسا طرز عمل اختیار کر کے رکھا، حالانکہ ابھی وحی نازل نہیں ہو رہی، کہ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو کوئی ایک بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ ابھی تو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، جب آپ 20 سال کے تھے تو آپ نے کیا 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 تھا، 25 سال کے تو کیا 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 تھا، ہمیں سب یاد ہے، جب آپ 30 سال کے تھے تو کیا کیا کرتے تھے، معاذ اللہ نہیں، اس لیے کہ وہ لاکھ ان کی نگاہیں جائیں تنقیدی اعتبار سے ناکامی پلٹ کر آئیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اعلان نبوت سے قبل جو گزارے وہ بھی بالکل اللہ کی رضا کے موافق، یہ بڑا کمال ہے۔
اور پھر جب تعلیم شرع شروع ہو گئی، اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ قرآن کا نزول شروع ہوا، اس کے بعد تو پھر آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا۔ یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی ہیں یہ کہہ کر عمل کو اچھا نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ انہی کے ساتھ خاص تھا، وہ دیکھیں نبی تھے نا، تو اللہ کے نبی عمل کیوں دکھاتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی جان چھڑائیں کہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو اس کا مطلب ساری حدیثیں ہٹا دو کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، صحابہ کرام کے اقوال اعمال ہٹا دو کیونکہ وہ تو صحابہ تھے، پھر ہماری رہنمائی کے لیے کیا چیز ہوگی؟ اس لیے اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کا طرز عمل یقیناً ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کا عکس تو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی مثل تو حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو لیڈر ہوگا وہ اگر متقین کا بھی امام بننا چاہتا ہے، آپ اندازہ کریں وہ خود کتنا متقی ہوگا، اور تقوی صاحب علم کو ہی حاصل ہوتا ہے، تو صاحب علم پھر محتاط زندگی گزارے گا آدمی۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ ہم چلیں امام نہ بنیں، ہم کم از کم متقی ہونے کی ہی دعا کر لیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی متقی بنا دے۔ وہ متقی کہ جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو اور لوگ اس کی سوچ اور فکر پہ مطلع نہ ہوں، تب بھی وہ کوئی خراب خیال اس لیے ذہن میں لے کر نہ آئے کہ میرا رب تو میرے خیالات کو جانتا ہے۔ جب وہ تمام مخلوق سے علیحدہ ہو کر اپنے روم میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لے، تو پھر بھی کوئی برا عمل اس لیے نہ کرے کہ اس کو یقین ہو کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کامل تقوی، پرہیزگاری اور باقاعدہ علم دین سیکھنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ تمام چیزیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے تو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا ماحول ایسا ہوتا ہے، ہمارا گھر ایسا ہوتا ہے، محلہ سب کچھ، دوست وغیرہ، تو ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ یار میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ میجر مسٹیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ماحول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بدگمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ زبردست قادر مطلق ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو کیا بہت سارے ایسے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے جو عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، برائیوں میں پختہ تھے، راسخ تھے؟ اگر کوئی اس وقت ان سے پوچھتا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے، اپنے عقائد بدل لو گے، یہ جو کردار اور عمل تمہارا ابھی چل رہا ہے بالکل چینج ہو جائے گا؟ وہ کہتے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی ماحول میں تھے، قتل، غارت، گالی گلوچ، حق دبانا، ظالم کا غالب آ کے مظلوم کو پیس کر رکھ دینا، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اندر سے کیسی تبدیلی پیدا فرمائی۔ آپ کا ہمارا کام ہے دعا کرنا اور کوشش کرنا، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا راستہ بناتا ہے آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ کتنے چور، موالی، شرابی، زانی، جواری، حرام کمانے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر جب کرم فرمایا، کروڑوں کو جوا کھیلنے والے، کروڑوں کا ڈیلی عادت میں شامل، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے کرم فرما دیا ہر چیز چھوٹ گئی۔ آج آپ ان کو دیکھیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، داڑھی ہے، پرہیزگار ہیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھا رہے ہیں۔ ان سے کبھی آپ ایسے کسی شخص سے پوچھ کر دیکھیں کہ یار کیا تمہیں امید تھی کہ تم اس اسٹیج پر پہنچ جاؤ گے؟ وہ کہے گا کبھی بھی نہیں، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن میرا رب بڑا قادر مطلق ہے۔ آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ اپنے رب کو خلوص سے پکاریے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کریں، اللہ تعالیٰ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، بن نہیں پاتا ہوں، صحبت ایسی ہے، میرے گھر والے ایسے ہیں، میرے سب خراب ہے، شروع سے میں خراب ماحول میں رہا ہوں، اب تیری قدرت پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو نکال دے گا جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے نا، یوں۔ اللہ تعالیٰ بہت قادر مطلق ہے، تو بس اخلاص چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ انعام بیان فرمائے، وہ میں ذکر کر لیتا ہوں برکت کے لیے، تاکہ پھر نیکسٹ پروگرام سے نئی آیات پر ہم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ، اونچا جو مقام ہے وہ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ کس کے بدلے میں؟ بما صبروا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا۔ صبر کی وضاحت میں پہلے آپ کو کر چکا ہوں کہ صبر کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر، آپ گر گئے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے دکان میں آگ لگ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ناگہانی آفات ہیں۔ اس پر صبر کا مطلب کیا ہے؟ آدمی زبان کو بند رکھے، قلب کو شکوہ شکایت سے محفوظ رکھے،
بلکہ زبان سے نکلے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اے اللہ میں ہر حالت میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حالت میں تیرا شکر ہے، بس۔ تو یہ ہے اب اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرنا، نہ شکوہ نکلے نہ اعتراض، بس۔ مخلوق کی دوسرا صبر ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر، وہ یہی ہوتا ہے کسی نے گالی بک دی، کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کسی نے پان کی پیک تھوک دی، کوئی دھوکہ دے کے آپ کو بھاگ گیا، کسی نے آپ کو سب کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر صبر کا مطلب ہوگا کہ اپنی زبان بند رکھیں، اپنے دل میں شکوہ بیدار نہ ہونے دیں اور انتقام نہ لیں، بالکل روک لیں، ہر قسم کے شکوہ شکایت انتقام سے روک لیں۔ یہ ہے مخلوق کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر۔ تیسرا صبر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر صبر۔ عبادات پر صبر کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، تو اس پر عبادات پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ نفس یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، کون قرآن پاک کی تلاوت کرے، کون علم دین سیکھے، جو چیزیں فرض واجب ہیں ان سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیسہ ہے یار حج کریں گے 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ نکل جائیں گے، پیسہ ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن مسئلے اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ نہیں بہت سارے تو زکوٰۃ میں دینے پڑ جائیں گے، تو انسان پھر ان کی ادائیگی میں نفس کو روکتا ہے کہ نہیں تم یہ غلط مشورہ نہ دو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تو بس جب اللہ تعالیٰ کے فرض واجب کو انسان ادا کرے خوش دلی کے ساتھ اور لگاتار ادا کر رہا ہے، یہ عبادات پر صبر کہلاتا ہے۔ پھر چوتھی قسم ہوتی ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ نفس رکتا نہیں ہے، چاہتا ہے گناہ کریں، مشورے دیتا ہے، تو ہم نفس کو روکتے ہیں گناہ سے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے جب ہم روکنے میں اپنے آپ کو کامیاب ہو جائیں اور خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بد دلی کے ساتھ، تو یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانوں میں جگہ عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو اور مجھے ایسے ہی بنا دے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔